آیت نمبر ہے 199۔ آیت نمبر ہے 199۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ صدق الله مولانا۔ خذ العفو، اے نبی جی درگزر کی روش اپنائیے۔ عام روٹین میں ہر مسلمان کا مزاج یہ ہو کہ وہ نظر انداز کرے، درگزر کرے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھائی کا حکم دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر دیجیے۔ کافی ساری باتیں میں نے پچھلے درس میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ جس مسلمان نے اس چھوٹی سی آیت پر عمل کر لیا، اس نے اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ سنوارا۔ عام روٹین معاف کرنے کی ہو، معافی کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا کے ایک صحابی تھے۔ ان کے چچا ایک مرتبہ ان سے ملنے آئے اور کہا کہ آپ امیر المومنین کی شورا میں ہیں، میری ان سے ملاقات کروائیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وقت لے دیا۔ جب ان کے چچا آئے، پتہ نہیں ان کا وہ کس موڈ میں تھے، انہوں نے حضرت عمر کو بڑی سخت باتیں کی۔ حضرت عمر نے برداشت کی، لیکن جب وہ یہاں آئے نا کہ آپ ہمیں انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، یہاں حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ اب وہ جو بھتیجے تھے وہ اہل علم صحابہ میں سے تھے، حضرت عمر کی شورا میں تھے، ان کو پتا تھا میرا چچا ساری باتیں غلط کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت عمر کو غصہ آیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ادھر چچا ہے، ادھر امیر المومنین ہے، لیکن میرا چچا غلط ہے۔ جب دیکھا نا کہ اب خطرہ کہ حضرت عمر سزا نہ دیں، تو جب دیکھا کہ حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تو فوراً یہ آیت پڑھ دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عمر کے بارے میں صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ قرآن کے سامنے رک جانے والے ہیں، بریک لگا دیتے۔ حضرت عمر میں ویسے تو یہ خوبی سارے صحابہ میں تھی، لیکن بطور خاص حضرت عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسی نے کو قرآن کی آیت پڑھ دی، بس حضرت عمر کو ہی چپ کر گیا، آگے کوئی لفظ نہیں بولتے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حضرت عمر وہی خاموش ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو 3 وصف ہیں، عمومی مزاج معاف کرنے کا، جو بندہ انتقام میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے، جو ہر وقت دوسروں کے انتقام پہ لگے گا، انتقام کے لیے وہ غیبت میں بھی مبتلا ہو جائے گا، حسد میں بھی مبتلا ہو جائے گا، چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جائے گا،
آہستہ آہستہ وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گا جو کسی کے انتقام میں پڑتا ہے۔ اس نے فرمایا عام مزاج تمہارا ہونا چاہیے معاف کرنے۔ نمبر 2، اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھائی کا حکم دیتے رہو۔ اگر آج ہماری تقریروں اور بیانوں میں اور ہمارے ٹی وی چینلوں پر اچھائی کا حکم آ جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں، لیکن ہمارے یہاں سب کچھ ہے لیکن اچھائی کا حکم نہیں، سب کچھ ہے اچھائی کا حکم نہیں۔ مسلمان جو ہے اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمارا عام مزاج یہ ہو کہ ہر بندہ خیر کی بات کرے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ ایسی خیر کا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر ہے کہ وہ ماحول خود بخود دعوت دیتا تھا اچھائی، وہ ماحول خود بخود دعوت دیتا تھا کس کی؟ اچھائی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کوئی جہالت پر اتر آئے تو اس سے منہ پھیر لیجیے، وہ خود تو جاہل ہے، اگر ہم اسی کے درجہ میں اتر کر اس سے بات کریں گے تو ہم اپنے آپ کو خراب کریں گے، اپنے اخلاق کو متاثر کریں گے، اپنی شخصیت کو گندلا کریں گے، تو ایسے جاہل شخص سے معذرت کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہے گلستان میں، ایک صاحب سے، ایک بڑے جاہل آدمی تھے، ان سے شیخ سعدی کا مناظرہ لوگوں نے طے کر دیا۔ شیخ سعدی جب گئے تو اس نے جب مناظرے کی گفتگو شروع کی تو اس نے بڑی جہالت والی باتیں ہو کہ شیخ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، مناظرے سے اٹھ کر آ گئے۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ جاہلوں کے متھے نہ لگو، جاہلوں کے متھے نہ لگو، ان سے بچت کرو۔ آگے قرآن نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، چونکہ جب بندہ ان 3 باتوں پر عمل کرے گا نا تو شیطان کو ایسا بندہ بارے میں نہیں ہے، شیطان کو ایسا بندہ بارے میں نہیں ہے۔ شیطان یہ کہے گا جب تمہارے ساتھ کوئی جہالت کی بات کرے تو بازو چڑھا دو، اس نے 3 سنائی، آپ اس کے مقابلے میں 6 سناؤ، شیطان یہ کہے گا، فوراً شیطان بھڑکائے گا۔ قرآن نے فوراً آگے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر آپ کو شیطان کچوکا لگائے، ابھارے، آج کل کی زبان میں کہہ دیے شیطان اگر آپ کو اچکنے دے، آپ کو بھڑکائے، نزغن، قرآن کے بھائی ذرا نیچے دیکھنا، ینزغن کے بعد نزغن آ رہا ہے، عربی میں اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ مفعول مطلق پچھلے فعل کی تاکید ہوتا ہے، پچھلے فعل کی کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتا ہے۔ تو قرآن آیت کہہ رہا ہے ایسے موقع پر شیطان آپ کو ضرور ابھارے گا، بھڑکائے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا۔ جب ایسا ماحول آئے تو شیطان کی کوشش ہوگی، چونکہ شیطان مسلمان کے اخلاق کا بیڑا غرق جو کرتا ہے وہ لڑا کر کرتا ہے۔ بھائی ذرا تو توجہ مسائل، یہ بات قرآن کے 3 جگہ کہی ہے، تینوں جگہ فوراً شیطان کے ابھارنے کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ یہ ہے، دوسری جگہ سورہ مؤمنون میں ہے، وہاں قرآن نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی سے اچھے طریقے سے جان چھڑائیے، نحن اعلم بما یصفون، اور آگے فوراً فرمایا وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان، بالکل یہی بات وہاں دوسرے الفاظ میں کہی، اور یہی بات تیسرے الفاظ میں قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں کہی، وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، آپ اچھے طریقے سے، آپ اچھے طریقے سے برائی سے بچیں۔ اور وہاں بھی صاف کہہ دیا کہ شیطان آپ کو بھڑکائے گا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا، قرآن نے وہاں بھی شیطان کا ذکر کیا
مفسرین یہاں ایک بات سمجھیں کہ تینوں جگہ یہی بات کہتے ہوئے شیطان قرآن نے فوراً کہا اے ایمان والو ذرا متوجہ ہو جانا، شیطان تمہیں بھڑکائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپس کے جھگڑے اور اختلافات سے شیطان کو خاص دلچسپی ہے۔ شیطان کو کیا ہے؟ خاص دلچسپی ہے۔ اور اگر شیطان کے یہ کام دیکھنے ہو، جن دنوں میں ہمارے یہاں الیکشن ہو نا، آپ ان دنوں ماحول دیکھ لیں، لیکن یہ تو بدبختی ہے 3-4 سال سے اب تو ہر وقت ہی الیکشن کا ماحول رہتا ہے۔ ہمارے یہاں قوم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ لڑنے کے لیے پاکستان کا سیاسی ماحول کچھ اس انداز کا بنا دیا گیا ہے کہ ہر وقت ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان آپ کو ابھارے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت غصے سے چہرہ سرخ، اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے، آگ کی طرف بھڑک رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کہہ دے، اگر یہ وہ جملہ کہہ دے تو فوراً اس کیفیت سے نکل آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب کو کیا؟ فرمایا وہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے ایسے موقع پر فرمایا جب بھی کسی کو ایسی صورتحال، ہم میں سے ہر کسی کو اس صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جب بھی ایسی صورتحال آئے فوراً بھائی کیا پڑھ لیجیے؟ اعوذ باللہ۔ سمجھ لیجیے کہ شیطان جو ہے وہ غصے کے ذریعے مارتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں ایک بات لکھی ہے، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ قرآن میں، واسماعیل وادریس وذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے ایک بات کہی تھی کہ تم میں سے جو شخص 100 دن یہ محنت کر کے آئے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، میں اس کو اپنا جانشین بنا دوں گا۔ میں اس کو کیا بنا دوں گا؟ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا نبی کا جانشین۔ تو کسی نے ان سے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے غصے پر قابو پا لے گا وہ اپنے اخلاق کو بچا جائے گا اور سوار کرے گا۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا وہ کبھی بھی اپنے اخلاق اور اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ 3 کام کرنے ہیں، درگزر سے کام لینا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، کہیں جاہلوں سے واسطہ پڑے اپنے آپ کو اس ماحول میں سے بچانا ہے۔ اگر شیطان غصہ دلائے تو بھائی فوراً کیا کرنا ہے؟ اگر ایسا کریں گے انہ سمیع علیم، ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم الطاعون، ارے بات فرمائی ایمان والے متقی لوگ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کسی حملے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تذکروا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ فوراً کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو تذکروا، بھائی وہ فوراً کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے، ذکر کرنے۔ آپ قرآن میں وہ موقع دیکھ لیجئے جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا کے حملے کا شکار ہوئے، قرآن کیا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جب اپنی طرف مائل کیا، قرآن کے الفاظ بہت گہرے ہیں، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں تھے، جو گھر کی مالکن ہو، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، خصوصاً جب بندہ مانتا ہے تو۔ اس لیے قرآن میں الفاظ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں تھے، عن نفس، اپنی طرف متوجہ ہوئی،
وقالت ہیت لک، عربی کے اعتبار سے یہ بھرپور دعوت ہے. وقالت، جب اس عورت نے اپنی طرف بلایا تو بھائی یوسف علیہ السلام کا اگلا جملہ کیا ہے؟ قال معاذ اللہ. اب سارا پڑھتا ہوں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. یہاں ایک ایک لفظ برائی کے لیے 100% دعوت ہے. هو في بيتها، اس کے گھر میں تھے، اس نے اپنی طرف بلایا. وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. وقالت ہیت لک، اور فرمائش سے اپنی طرف متوجہ کیا. اب بظاہر یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف کا نام لیتے تو ساتھ صدیق بھی کہتے، چونکہ قرآن نے خود یوسف کو ایھا الصدیق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حضرت یوسف کا ذکر فرماتے تو کہا کرتے تھے یوسف صدیق، میرے بھائی یوسف صدیق. تو حضرت یوسف نے فوراً کہا قال معاذ اللہ. آپ حضرات کو پتہ ہے اس وقت تک نبوت ملی نہیں، جوانی کے اوپر تھی. فوراً کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قال معاذ اللہ. اور جیسے ہی اللہ کو یاد کیا، اللہ جل جلالہ نے پھر برائی کے لیے جتنے بند باندھے گئے تھے وہ اللہ توڑتے ہیں. تو بھائی اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہم تو اس چیز آیت پر عمل کرنے کے مستحق نہیں ہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن بھائی کم سے کم بندہ جب یاد کر لیتا ہے تو پھر اللہ ایسے موقع پر ہمت دے ہی دیتا ہے. جب کہیں کسی موقع پر بھی شیطان کی طرف سے حملہ ہو، فوراً اللہ کو یاد کرو. میں نے ایک عالم دین سے بڑی پیاری بات سنی. کہنے لگے یار میں تو جب بازار جاتا ہوں نا، میں تو تصویر نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں. تصویر نکال کے کیا کر لیتا ہوں؟ میں اگر الحمدللہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، تصویریں نکال لیتا ہوں. اگر نظر ادھر ادھر بھٹکے تو خود ضمیر کہتا ہے یار شرم کر، تیرے ہاتھ میں تصویر ہے، تو دیکھ ادھر رہا. کہنے لگا میں تو جب بازار جاتا ہوں بڑی تصویر رکھی ہے، بڑی تصویر پکڑ لیتا ہوں، اللہ کی توفیق سے کہیں نظر جاتی ہی نہیں. اگر نفس تھوڑی سی خباثت کرے تو وہ تصویر و داڑھی. اس لیے بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، نیکوں کا حلیہ اپنی برائی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. سچ بات یہ ہے، ہم اس پر اللہ کے احسان مند ہے. ہمارا نیکوں والا حلیہ ہے. اگر نفس کبھی خباثت بھی کرے تو یہ حلیہ شرم دلاتا ہے. یہ حلیہ کیا کرتا ہے؟ ٹوکتا ہے کہ تم کس حلیہ میں ہو، تمہیں اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے. اس لیے یہاں قرآن نے فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ ہوتا ہے، تذکروا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً اللہ ان کو بصیرت دے دیتے ہیں. فاذا هم مبصرون، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دیتے ہیں. واخوانهم، اور جو شیطان کی پارٹی ہے، جو شیطان کے بھائی ہیں، جو اس کے چمچے ہیں، یمدونہم فی الغی، وہ خباثت میں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ثم لا یبصرون، پھر کبھی بھی ان کو بریک لگانے کی، کبھی بھی رکنے کی توفیق نہیں ہوتی. جو شیطان کے پجاری ہیں وہ چل سو چل، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دے، پیچھے مڑ کر نہیں دے. اگلی جو آیت ہے اس میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بےہودہ بات کہی. تو بانا اس میں کہا، کافروں نے یہ کہا کہ جناب جب آپ خود سے نبی بن بیٹھے، بدبختوں نے کیا کہا، جب آپ اپنی پسند سے نبی بن گئے ہیں تو آپ اپنی پسند سے معجزات بھی دکھا دیا کریں. آپ اپنی مرضی سے نبی تو بن گئے ہیں، جب ہم آپ کو کہتے ہیں فلاں معجزہ دکھائیے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا کام تمہاری مرضی کا معجزہ دکھانا نہیں. تو ایسے بےہودہ سوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تکلیف میں آ جاتے ہیں. دیکھو بھائی میری ایک بات سننا، ہر سوال کا جواب آنا یہ کسی عالم کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے. آج کے زمانے میں کافروں کے 10 سوال ہیں، حضور علیہ السلام نے کا کوئی جواب نہیں دیا. جو سوال معقول ہو اس کا جواب آنا چاہیے، جو بےہودہ سوال ہو اس کا کیا جواب دینا، اس کا کیا جواب دینا. تو انہوں نے کہا جناب جب آپ اپنی پسند سے نبی بن بیٹھے ہیں تو معجزات بھی کیا کریں، اپنی پسند کے دکھاتے رہیں. اس کی آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، جناب نہ میں اپنی مرضی اور پسند سے نبی بنا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتا ہوں. میرے اللہ کی طرف سے جس معجزے کو دکھانے کا حکم ہوگا وہ دکھا دیا جائے گا. میری ڈیوٹی تو اللہ کے حکم کی پابندی کیا ہے، اللہ کے حکم کی. میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرے اللہ نے کہا، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرے اللہ نے. اور بھائیو میری بات سنو، پھر وہی بات آ جائے گی اس معجزے پر. میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، مانوی معجزات، روحانی معجزات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں پھر وہی کیا جو کس کی طرف سے حکم آیا. ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے. دیکھو بھئی چاند کے 2 ٹکڑے کیے اللہ کے حضور نے اشارے سے، وہ ایک چھوٹا سا لمحہ، لیکن 23 سالہ زندگی میں 100% اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر رکھنا یہ کوئی آسان کام ہے. اس لیے ذرا اس آیت کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ نہیں لاتے ان کافروں کے پاس بِآيَةٍ ان کی مرضی کا مطالبے کا معجزہ. یہاں آیت سے مراد معجزہ ہے. قَالُوا، تو کافر کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ اپنی مرضی سے اپنے پسند کا معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتے. قُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحا، میں تو اتباع کروں گا اسی بات کی، ما یوحا الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جائے. میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کیا کی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے. ھذا بصائر من ربکم، میں یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کی کہ قرآن جب کوئی سورت آخر پر آتی ہے قرآن پھر مضامین کو سمیٹتا ہے. پوری سورت کے مضامین کو کیا کرتا ہے، اب قرآن آخر میں کہہ رہا ہے ھذا بصائر من ربکم، لوگوں یہ تمہارے پاس سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وَھُدیٰ، ان میں بڑی رہنمائی ہے. وَرَحْمَةٌ، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا